ایک بچی تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئی جب اس کے سارے خاندان کو مار دیا گیا، یہ بچی یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں، کیا ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ ایسا لگتا ہے دنیا سے مسلمان ختم ہو گئے، اب دنیا سے مسلمان ختم ہو گئے، اب دنیا میں مسلمان نہیں ہے۔ وہ بچی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ ایسا لگتا ہے کہ اب دنیا کے اندر مسلمان نہیں ہے۔ اور ایک بچی نے تو یہاں تک کہا، اس بچی نے یہ یہاں تک کہا کہ بتائیں ہماری لوگ مدد کیوں نہیں کر رہے؟ ہماری لوگ مدد اس لیے نہیں کر رہے کہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہم ہندو ہوتے، اگر ہم عیسائی ہوتے، اگر ہم یہودی ہوتے، مسلمان کے علاوہ کسی اور مذہب کے ہوتے تو سارے لوگ ہماری مدد کو پہنچ جاتے۔ لوگ ہماری اس لیے مدد نہیں کر رہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ ایک بیٹی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی کیا ہم ان کے واسطے دعا بھی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم نے کبھی مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز یا اللہ میں اپنے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے واسطے پڑھ رہا ہوں، کیا 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرے؟ کبھی کوئی قرآن خوانی کرائے، گھر کے لیے قرآن خوانی ہوگی، شادی کے لیے قرآن خوانی ہوگی، زمین لیا تو قرآن خوانی ہوگی، اور ہر چیز کے لیے قرآن خوانی ہوگی، مکان کے لیے، دکان کے لیے، کاروبار کے لیے۔ اگر ہم قرآن نہیں پڑھائیں گے تو فلسطین کے مسلمان کے لیے کوئی قرآن نہیں پڑھائیں گے۔ ابھی ایک صاحب نے یہاں پر مدرسے کو بچوں کو بلایا، مجھے بڑی خوشی ہوئی، میرے دل سے بڑی دعائیں نکلی، تو انہوں نے مدرسے کو بچوں کو بلایا، کھانے کھلایا، قرآن پڑھایا۔ جب مجھے بلایا میں وہاں پر گیا تو پوچھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے جو قرآن پڑھوائی ہے، جو دعا کروائی ہے، یہ فلسطین کے مسلمانوں کے واسطے قرآن پڑھوایا ہے۔ کتنا نیک آدمی ہوگا وہ، اللہ کو کتنا ترس آیا ہوگا۔ میرے دل سے بھی حقیقت میں قسم کھا کے بولتا ہوں، دل سے دعائیں نکلی اس آدمی کے واسطے کہ جس آدمی نے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے قرآن پڑھوایا، یہاں دکان کے لیے قرآن پڑھوایا، قرآن خوانی کرائی، شادی کے لیے، گھر کے لیے، مکان کے لیے، کاروبار کے لیے، لیکن ہمارے کان پر جو بھی نہیں دیکھتی کہ ہم اپنے مسلمان بھائی جو فلسطین کے اندر پریشان ہیں ان کے لیے کبھی کسی کو بلا کر سورہ یاسین پڑھا کر دعا کرائی ہو، صدقہ کریں، خیرات کریں۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے کیا فرمایا کہ ہماری نوکرانی، ان کے گھر میں ایک نوکرانی غریب نوکرانی، وہ کیا کہتی ہے، وہ روزانہ آ کے پوچھتی ہے فلسطین کا کیا حال ہے، فلسطین کا کیا حال ہے۔ ابھی انہوں نے کہا کہ تو نوکرانی ہے تو کیا مطلب، تو جا کے اپنا کام کر جو تیرا کام ہے۔ ان کا نہیں، مجھے بتاؤ فلسطین کا کیا حال ہے۔ تو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں غریب عورت ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، وہ یہاں کام کرتی ہوں، آپ کے پاس سے جو تھوڑے بہت ٹکڑے ملتے ہیں، جو تھوڑے بہت روٹیاں ملتی ہیں، ان روٹیوں میں سے آدھی روٹی لیتا ہوں، ان کا چورا کرتی ہوں، اور چورا کر چونٹے کو ڈالتی ہوں، کیڑے مکوڑوں کو ڈالتی ہوں، اور میں دعا کرتی ہوں اللہ میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں، لوگوں کو دعوت کروں اور لوگوں کو صدقہ کروں، خیرات کروں، میں تو غریب عورت ہوں، میں اس روٹی میں سے تھوڑا چورا کر ان چوٹیوں کو کھلاتی ہوں، یا اللہ اس کے صدقے فلسطین پر رحم فرما۔ کیسا ایمان ہوگا اس کا، کیسا جذبہ ہوگا ایک عورت کا، ایک خاتون کا کیسا جذبہ ہوگا۔ اور یہاں ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا تو صدقہ کر کے ان کے واسطے دعا کریں، خیرات کر کے ان کے واسطے دعا کریں، ان کی مدد کریں، صلاۃ الحاجت پڑھ کر ان کے واسطے دعا کریں، لوگوں کی ان کے نام پر مدد کریں، لوگوں کی مدد کریں ان کے نام پر، لوگوں کو کھانا کھلائیں ان کے نام پر۔ یا اللہ میں اس لیے کھانا کھلا رہا ہوں، اس لیے مدد کر رہا ہوں، اس لیے صدقہ خیرات کر رہا ہوں کہ میرے فلسطین کے جو بھائی ہیں ان پر رحم ہو جائے کسی طرح۔ وہ جو ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا گیا تو ایک کبوتر پانی ڈال رہا تھا چونچ میں ڈالا کر، تو باقی پرندوں نے اس سے کہا کہ تیرے ایک چونچ سے کیا ہوگا، یہ وہ آگ ہے جس کو 40 دن تک جلایا گیا ہے، تیری چونچ سے پانی لانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ پتہ مجھے بھی ہے کہ میری چونچ میں لانے سے پانی کچھ نہیں ہوگا، میرے ایک ٹپکا پانی سے، ایک قطرہ پانی سے کچھ نہیں ہوگا، پتہ مجھے بھی ہے، لیکن میں ان لوگوں میں نام لکھوانا نہیں چاہتا جنہوں نے آگ لگائی ہے، میں ان لوگوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں جو لوگ اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم بھی ان لوگوں میں نام نہ لکھوائیں جو فلسطین کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، بلکہ ہم ان لوگوں میں نام لکھوائیں جو فلسطین کی مدد کر رہے ہیں۔ تو فلسطین کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلائیں، لوگوں کو کپڑے پہنائیں، لوگوں کی مدد کریں ان کے نام پر، اور اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو مسجد میں بیٹھ کر آپ دعا کریں۔ میں کتنے دن سے یہ باتیں بتا رہا ہوں لیکن کسی کے کان پر کوئی جو نہیں رنگتی، بلکہ ہمیں الٹا بتاتے ہیں لوگ، یہ باتیں یہاں کہیں کو بتا رہے، یہ باتیں کہاں بتائیں؟ پھر کیسار کے گھر کو جا کے بتائیں یا ان کو آفس میں جا کے بتائیں، کسی سنیما ہال میں بیٹھ کر بتائیں، کہاں بتائیں پھر یہ بات؟ بھائی ان کے واسطے دعا کون کرے گا؟ ہمیں تو دعا کرے گا، ہمیں تو مسلمان ہیں، ہمارا ہی تو حق ہے، ہمارا حق نہیں ہے کہ ان کے اوپر کہ ہم ان کے واسطے دعا کریں، تو ان کے واسطے دعا کریں۔